الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم۔ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ شروع سے لے کر آج تک باطل نے جب بھی اور جہاں بھی سر ابھارا ہے تو حق اپنی پوری طاقت و قوت اور آب و تاب کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ تاریخ عالم اس بات پر گواہ ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہا ہے، چونکہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرما دیا جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔ چنانچہ باطل اگر نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں آیا، باطل اگر فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کلیم اللہ کی شکل میں آیا، باطل اگر کفار و مشرکین مکہ کی شکل میں آیا تو حق سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا، باطل اگر دشمنان اسلام کی شکل میں آیا تو حق اللہ کے شیر ببر علماء حق کی شکل میں آیا۔ اسلام کے نوجوانوں، آج کے دور میں نئے نئے فتنوں کا سیلاب امنڈ رہا ہے۔ کوئی قرآن کو ناقص بتا کر تحریف قرآن کا قائل ہے تو کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت و دلیل ہونے کا منکر ہے۔ کسی نے ختم نبوت جیسے مسلم عقیدے کا انکار کر کے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی اختیارات دے کر مسند کن فیکون پر بٹھایا، کسی نے ائمہ اربعہ کی تقلید کو ناجائز اور حرام بتایا، کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر کے اپنی زبان کو گندی کی اور قلم کی روشنائی برباد کی۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا پنپنے کی زمانے میں یہی باتیں ہیں۔ دوستو، رونے کا مقام ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک فرقہ اور جماعت وہ ہے جس نے صحابہ کرام پر کیچڑ اچالا، صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار کیا، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کیا، صحابہ کرام کی سیرت پاک پر ڈاکہ ڈالا۔ جس فرقے کا بانی ابو الاعلی مودودی ہے، جس نے قرآن پاک کی منمانی تفسیر کی، جس نے عصمت انبیاء کو داغدار بنایا، جس نے دیہات میں نماز جمعہ کو فرض قرار دیا، جس نے صحابہ کے تقدس کو پامال کیا، سینما دیکھنا جس نے جائز بتایا اور ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا جس نے جائز قرار دیا، قرآن و حدیث کی تشریح میں جس نے عقل کو نقل پر ترجیح دی، جس نے ائمہ اربعہ کی تقلید کو ناجائز اور حرام بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے، جنہیں ہم اور آپ مودودی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج میں حق کا نشتر لے کر اسی باطل فرقہ کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا تھا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔